کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دیں، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں، نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے،
آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی نا، تصوف، سنا ہے نا یہ لفظ تصوف کا؟ صوفی، تصوف. بہت سے لوگ کہتے ہیں تصوف کچھ بھی نہیں ہوتا، قرآن و حدیث میں کہاں تصوف کا لکھا ہوا ہے. یہ تصوف ہے کیا؟ جب اسلامی سلطنتیں دنیا میں پھیلی ہیں تو لوگوں کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو گیا اور دین کی مخالفت مشکل ہو گئی. سمجھ رہے؟ کیونکہ ہر جگہ اسلامی حکومت ہے، چوری کرنا مشکل، زنا کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، نکاح کرنا آسان، داڑھی رکھنا آسان، نماز پڑھنا آسان. تو صحابہ کے دور میں جو قربانی دے کے ایمان لانے والے لوگوں کی اصلاح دل کی ہوتی تھی، وہ اصلاح لوگوں کی ہونا بند ہو گئی. اب ایک عادت پڑ جاتی ہے نا کسی چیز کی تو وہ رگڑے نہیں لگتے. تو صوفیاء کرام نے کیا کیا کہ بھئی مصنوعی مجاہدے کروانا شروع کروائے. ہر چیز کا ایک علاج ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ عمل کیا جائے گا تو یہ کام ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ انسان ولی اللہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک دو چیزوں کی محبت اس کے دل سے نہیں نکلے گی. اس وقت تک اللہ کی نہیں آ سکتی. وہ ہے حب مال اور حب جاہ. یہ دو یاد کر لیں. حب مال کا مطلب روکھڑے سے محبت، روکھڑا سمجھتے ہیں؟ پیسے سے محبت. اور دوسری چیز ہے جاہ، عزت اور شہرت کی لالچ، بڑا بننے کا شوق. بڑا سے مراد ہر محفل میں میری ٹانگ اونچی رہے. گناہ تو پہلے سبھی چھوڑا کرتے تھے، سبھی بچتے تھے، لیکن یہ جو دل ہے نا، دل یہ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا. بہت سے لوگ بظاہر بڑے نیک ہوتے ہیں، لیکن آپ جب پیسوں کے معاملات کرو تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے دل میں دولت کی محبت کے پورے پورے گٹر ابل رہے ہیں. یہ کہے گا کہ میری کھال چلی جائے مگر میرا پیسہ نہ جائے. تو صوفیاء کرام اس کی کوشش کرتے تھے. جیسے میڈیکل سائنس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، پہلے تو ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی یہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، ڈاکٹر تو ہمیشہ سے حکیم ہوتے تھے پہلے. لیکن اب کیا ہے کہ بہت سارے تجربوں کے بعد دوائیں ایجاد ہو گئیں. بھئی دماغی طاقت کے لیے، یہ فلانی بیماری کے لیے. ابھی کورونا کے تجربے سے گزر رہے تھے، ہو سکتا ہے اگلے سال کوئی دوا ایجاد ہو جائے، لیکن وہ ایجاد ہونے میں بھی کئی لوگوں کے تجربے ہوں گے پہلے. تو ایسے ہی باطن کی اصلاح کے لیے اہل اللہ نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ظاہری طور پر تو نیک بن جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں، اور جو ٹوٹے پھوٹے شریعت کے احکام ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اندر سے معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ خراب. اور اسلام نام ہے ظاہر اور باطن. یہ جو 6 فٹ کا 5.5 فٹ کی باڈی ہے اس کو بھی ٹھیک کرو، اور اندر سے دل کو بھی ٹھیک کرو. اور اس باڈی کے اور اندر کے دل کے ٹھیک ہونے میں فرق کیا ہے؟ اوپر سے باڈی صرف ٹھیک ہو جائے نا، اندر سے حساب ٹھیک نہ ہو، سکون تو ملے گا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور باڈی بھی ہر وقت اس بات کا امکان رہے گا کوئی غلط کام شروع کر دے. اور اندر کے سیٹ اپ کو درست کر لیا نا تو ایسے ہے جیسے GHQ پہ قبضہ ہو گیا. بھائی جب بغاوت ہوتی ہے، مارشاء اللہ آتا ہے، فوج کے اقتدار سنبھالتی ہے، تو سب سے پہلے کہاں قبضہ ہوتا ہے؟ یعنی سارا کنٹرول GHQ کا آ جاتا ہے نا. جتنے بھی میڈیا کے ذرائع، جنرل مشرف نے نہیں جب وہ کیا تھا سارا، تو جتنے بھی پیک کے عہدے ہیں، پیک ایسے مقامات ہیں، حساس ادارے، سب سے پہلے ان کو کنٹرول میں لیا جاتا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی یہ جو ہمارا سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی کل جسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا خبردار سنو، ہر شخص کے سینے میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن وہ ایسا قیمتی ہے کہ جب وہ صحیح ہو جائے تو پوری باڈی صحیح ہو جاتی ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب. دیکھو یہ مادی اعتبار سے بھی ہے، روحانی اعتبار سے بھی. ظاہری اعتبار سے بھی اگر آپ کی صحت خراب ہونا جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ دل سب سے پہلے بوڑھا ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا دل گھبرا جاتا ہے جلدی، دل صحیح نبض چیک کی تو وہ 100 تک بھاگ ہی جا رہا ہے، نبض دھڑک رہی ہوتی ہے لوگوں کی. میں حیران ہوتا ہوں، کسی کی 92، جوان لوگوں کی، کوئی 90 پہ آیا ہوا ہے، کوئی 92 پہ آیا ہوا ہے، کوئی 80-85 پہ آیا ہوا ہے. جوان آدمی کی جو نبض ہے نا وہ 72 سے جتنا اوپر ہوگی تو اس کا مطلب دل کی سیٹنگ کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا بیمار ہیں، لیکن سیٹنگ معیاری نہیں. 72 بہت، اور جتنا کم ہوگی
اس کا مطلب کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ بول لو نا کیا جا رہا ہے؟ خاندانی. بھائی آپ اپنی نا نبض تمیز سے کسی وقت بیٹھ کے چیک کرنا کتنی دھڑک رہی ہے. تو 72 سے اگر کم ہے تو اس کا مطلب ایک تو بیماری کی وجہ سے کم ہو جائے, بلڈ پریشر لو, وہ نہیں, نارمل کنڈیشن میں. میں بھی ایک ایتھلیٹ سے ملا ہوں, اس کی نبض کے 55 ہے, 55. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے ورکنگ کم کرنا پڑ رہی ہے. تھوڑی سی ورکنگ میں کام 72 والا ہو رہا ہے. ارے جس کا دل 55 دفعہ دھڑک رہا ہے بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے نہیں, ویسے ہی, تو اس کا مطلب ہے وہ 55 دفعہ دھڑک کے وہ کام کر رہا ہے جو ایک نارمل آدمی کا اس کام کو کرنے کے لیے 72 دفعہ دھڑکنا پڑتا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو اس کا مطلب صحت مند کس کا ہے؟ 55 والے کا, 72 والے کا؟ 55 والے کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو 55 تو خیر بہت ہی کوئی دنیا میں چند ایک لوگوں کا ہی ہوگا, لیکن 65 70 ہٹو بچوں ہے. اچھا یہ بات آئی گئی ہے تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ اس کو سیٹنگ پہ لائیں گے کیسے؟ یہ آتا ہے جاگنگ سے اور ایکسرسائز سے. دل کو دھڑکائیں, خوب ورزش کریں, اسٹیمنا بڑھائیں اپنا, تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کس پہ آ جائے گا؟ سیٹنگ پہ. خیر ابھی ہم کوئی اس جسمانی دل کی بات کے لیے یہاں بیٹھے نہیں ہیں, وہ تو آپ کو ڈاکٹر حضرات بتائیں گے. اور افسوس کی بات اکثر ڈاکٹروں کا 90 دفعہ دھڑک رہا ہے. ڈاکٹر صحت کے نسخے بتاتے تو ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے. بتا رہے ہوں گے سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ, اور آپ جاؤ گے تو سگریٹ پی رہے ہوں گے وہ. تو اس لیے ڈاکٹروں کی باتوں پہ عمل کیا کرو, ان کی زندگی کو فالو مت کرو. سمجھ رہے ہو؟ باتیں اچھی کرتے ہیں. تو یہ جو روحانی دل ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بیمار ہوتا ہے تو پوری باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب. انسان کو سکون نہیں ملتا, انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے نہیں ہوتے. ہم پھر اس ظاہر پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. میں نے وہ بیان کیا تھا نا کہ اپنا مکان کوئی ضرورت نہیں ہے, انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے. وہ اتنے دلائل سے سمجھایا, نیچے کچھ لوگوں کے کمنٹ سے اس مولوی کی باتوں میں مت آؤ, اپنا مکان تو اپنا ہی ہوتا ہے. تو وہ دلائل ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ دل میں یہ تصور بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے. وہ ظاہری چمک دھمک کو دیکھ رہے ہیں, وہ W11 کی چمک پٹیوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ یہ دیکھ ہی نہیں ہے کہ بھائی تیرا اسٹیشن آگے لانڈی میں اترنا ہے. تو نے ایک تو W11 لانڈی جاتی نہیں ہے, پھر بھی پتہ نہیں میں کیوں پہنچا کے آتا ہوں اس کو لانڈی ہمیشہ. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو یہ بھائی دل میں پہلے یہ تصور بٹھاؤ گے تو پھر ہماری باتیں اور علماء کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. نہیں بٹھاؤ گے تو وہ بحث کے آگے بین بجانا, بولتے رہو, لوگ بولیں گے بیوقوف ہے, پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا گلا ذرا بیٹھا ہوا ہے, بولنے میں مشکل ہو رہی ہے, بیٹھا ہوا ایک دفعہ طبیعت سے جو نا کھنکھارنا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سینے میں دل ہے جب یہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح. اب اصل بات یہ کہ صحیح ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ارے جو جسمانی دل جب صحیح ہوگا تو ڈاکٹر کہے گا صحیح کا مطلب ہے کہ اتنی دفعہ دھڑکتا ہو. کیا خیال ہے؟ کولیسٹرول نہ ہو, بلاکیج نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحیح دل ہے. تو روحانی دل کے صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بھی تو کوئی ڈیفینیشن ہوگی نا کہ آپ کا جو روحانی دل ہے وہ کیا ہے؟ صحیح. اور عجیب بات بتاؤں, روحانی دل جب صحیح ہوتا ہے نا تو جسمانی اگر تھوڑا بہت خراب ہو تو بھی سیٹنگ پہ آ جاتا ہے. وہ روحانی کے صحیح ہونے سے جسمانی پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. وہ پھر تھوڑے بہت انڈے پراٹھے الٹی سیدھی چیزیں کھائیں گے نا صبح صبح, وہ روحانی دل اگر صحیح ہوگا تو وہ اس کی سیٹنگ بھی کافی حد تک صحیح کر لیتا ہے. کچھ بد پرہیزی بہت زیادہ ہوگی تو پھر روحانی آ کے کہتا ہے بھائی معاف کر دے, ٹھیک ہے نا, اتنا میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالی نے جو روحانی دل کو صحت مند رکھنے کا حکم دیا تو روحانی دل کی صحت یہ ہے جو میں بتا رہا تھا صوفیہ کرام کہ ہاں روحانی دل کی صحت یہ ہے کہ دل کو 2 محبتوں سے پاک کر لو. 2 محبتیں دل سے کیا کر دو؟ کک آؤٹ. کہ تمہارے لیے ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے. یہ 2 چیزیں نکال لو تو ہٹو بچوں کام ہو جائے گا. اور لوگ اسی کے لیے تیار نہیں ہیں. سب کچھ کر لیں گے, یہ 2 کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہے مال کی محبت جس کو تصوف کی اصطلاح میں حب مال کہتے ہیں. حب کا معنی عربی میں محبت. اور دوسرا جاہ, وجاہت کہتے ہیں نا, وجاہت تو نہیں کہہ سکتے اس کو, جاہ کہتے ہیں عزت کی لالچ. لالچ کا مطلب میں کیا بن جاؤں؟ بڑا, میری عزت ہو. مال کی محبت اور کیا؟
जाह की मोहब्बत, आप कह सकते हैं कि भाई माल की मोहब्बत तो एक फितरी चीज है, क्या ख्याल है भाई? पैसे से अगर हर अच्छी चीज से मोहब्बत होती है कि नहीं होती है? क्या ख्याल है भाई? तो ये कैसी बात है? पैसे से गोला गंडा भी आ रहा है, गुटखा भी उसी से आ रहा है, पान भी उसी से आ रहा है, घर भी उसी से मिल रहा है, गाड़ी भी उसी से आ रही है, और बीवी अगर खुश है तो वो भी किससे? आपके पैसे खत्म हो जाए, आप देखो बच्चे भी अब्बा अब्बू को अब्बू क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कहते कि शनाख्ती कार्ड में ये मेरी वालदा के शोहर के तौर पे लिखे हुए हैं, ना 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 ना, बल्कि इसलिए कि ये जब पैसे मांगो तो क्या करते हैं? पैसे देते हैं। अब्बू की डेफिनेशन यही है आजकल। वो नादरा बादरा के आप कागजात लाके बच्चों को दिखा दो, देखो बेटा मैं तुम्हारा अब्बा हूं, बिल्कुल इस पे मेरे पास गवाह भी है कि शादी हुई थी और ये सब, देखो बच्चा मानेगा, एहतराम शुरू करेगा। बच्चा कहेगा अब्बा पैसे हैं। ठीक है, पैसे दे रहे हो? अगर दे रहे हो ये डॉक्यूमेंट दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो पैसे से जब इतने काम होते हैं, पैसे से जब इतने सारे काम होते हैं, तो भाई इससे मोहब्बत तो एक नेचुरल चीज है ना। तो ये क्यों इस्लाम कहता है कि पैसे की मोहब्बत दिल से निकालो? हाय हाय, कैसे समझाएं? सवाल समझ में आ रहा है भाई? ये हमारा भांजा है ना, चश्मा पहना हुआ है आपने, अगर ये चश्मा आपका गुम जाए कितनी टेंशन में आओगे कि नहीं आओगे? हर वक्त फिक्र के चश्मा कहाँ है, और वो चश्मा तलाश करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि चश्मे के बगैर चश्मा तलाश कैसे करेगा आदमी? भाई वो चश्मा तो नजर ही नहीं आएगा ना। तो ये चश्मा क्या फ्री में मिला था? ये किससे आया है? पैसों से आया है। तो सारे काम रोटी पैसों से खरीदी जाती है, तो सारे काम जब पैसे से हो रहे हैं, फिर ये कहना कि पैसे की मोहब्बत दिल से निकालो, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। इसका कोई मतलब होगा ना, या तो इस्लाम ने ऐसी बात कर दी है जो बिल्कुल ही गलत है। दूसरी चीज है हुब्बे जाह, बड़ा बनने का शौक, इसकी मोहब्बत दिल से निकालो। भाई क्यों निकालें? बड़ा बनने का शौक ना होता तो आर्मी में लोग कमीशन ऑफिसर जाते हैं भाई? भाई हर आदमी कहता है यार आम फौजी भर्ती हो जाओ, बच्चे को कमीशन ऑफिसर भेजने की जरूरत नहीं है। वही वो इसलिए तो भेजते हैं कि ताकि क्या बने? बड़ा बने। लोग किसी को ऑप्शन दिया जाता कि डॉक्टर बनाना है यार टमाटर बेचने हैं, अगर ऑप्शन दिया जाए तो हर आदमी क्या चाहेगा? मेरा बच्चा क्या बने? डॉक्टर बने। खुद भी चाहेगा क्या बनूं, क्योंकि उसकी इज्जत बोलो भाई ज्यादा। तो बड़ा बनने का शौक, फिर तो कोई सियासतदान इलेक्शन में नहीं खड़ा हो क्योंकि उसको वजीर आजम बनने का शौक है। वजीर आजम तो बड़ा होता है, तो बड़ा बनने का शौक है, तो इसको तो वोट वैसे ही ना दो, इसको बड़ा बनने का शौक है। फिर किसको दे भाई? जो खड़े नहीं हो रहे इलेक्शन में उनको देंगे। तो उनको दें कैसे जब वो इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो रहे? क्या ख्याल है भाई? तो इसका मतलब है भाई ये जो इस्लाम ने कहा है कि दिल से माल की मोहब्बत भी निकालो और जाह की भी, इसका कोई मतलब है जो समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वो क्या है वो हम बताते हैं आपको। उसको कुरान और सुन्नत ही ने मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया है। पैसे की मोहब्बत, देखो इस्लाम कहता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुमको मुअतदिल उम्मत बनाया है, तो हर चीज में एतदाल अच्छा है। तो इस्लाम जब कहता है कि पैसे की मोहब्बत दिल से निकालो, क्या मतलब? वो मोहब्बत जो एतदाल से, बोलो भाई, ज्यादा हो। जाह की मोहब्बत दिल से निकालो, वो मोहब्बत जो एतदाल से ज्यादा। आज मुझे किसी ने बताया कि मेरी जो 4 शादियों वाली मादरत के साथ किताब है, बहुत से लोग उससे इख्तिबासात ले लेके ना अपने नाम से शाया कर रहे हैं। ये क्या बड़ा बनने का शौक या शोहरत का शौक है या नहीं है? कि जिसकी तहरीर है आपने वहां से उठाई, 2-4 लफ्ज आगे पीछे करके किससे शाया किया? तो ये बड़ा बनने की मोहब्बत नहीं है, बल्कि बड़ा बनने की हवस है। समझ रहे हो? ये जितने कॉपीराइट्स दूसरे की किताब उठाई अपने नाम से, खैर मुझे जिसने बताया मैंने कहा कर दे यार, अपने नाम से कर दो, भले इससे फायदा ही होगा, बात तो फैलेगी ना। अरे बात तो फैलेगी, भले हमारे नाम से नहीं आपके नाम से फैल जाए, मकसद तो ये है कि फैल जाए बात। तो हमें तो अल्लाह का शुक्र है, इस पे कोई तकलीफ नहीं है, बात फैले। लेकिन लोग ऐसा कर रहे होते हैं, उसकी किताब उठा दी, अपने नाम से शाया कर दी, काम किसी और ने किया, आप चाहते हो कि किसके खाते में डाला जाए? मेरे खाते में। वयुहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफअलू, अल्लाह ने फरमाया जो अहले किताब थे ना, इनके उलमा में जो खराबी आई है, बड़ी खराबी ये थी यहूद व नसारा के उलमा में, कि वो ये चाहते थे कि किसी और का काम भी किसके खाते में डाला जाए? हमारे खाते में। जो काम हमने नहीं किया उस पे भी लोग हमारी तारीफें करें। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो हम में से हर शख्स दौलत से भी मोहब्बत करता है, लेकिन इतनी नहीं जितनी शरीयत ने इजाजत दी है, उससे ज्यादा।
ہم میں سے ہر شخص بڑا بھی بننا چاہتا ہے اور بڑائی کا شوق بھی ہوس کی حد تک پہنچا ہوا ہے، اس لیے بڑا بننے کے لیے جائز طریقے نہیں بلکہ غیر اخلاقی غیر شائستہ طریقے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ طریقے ناجائز نہیں ہوتے مگر غیر اخلاقی ہوتے ہیں، وہ بھی غلط ہیں۔ دیکھو آپ نے دکانداروں کو دیکھا ہوگا کہ آپ کسی مارکیٹ سے گزریں تو گزرنا عذاب بن جاتا ہے، پیچھے تک آ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھا ہوگا نا کپڑا بیچنے والا، او بھائی آپ جا رہے ہیں، ہاں صوفی صاحب ذرا 2 منٹ بات سن لیں، بیٹھیں تو صحیح یا کرسی لے کر آوے بٹھائے، بیٹھے تو صحیح۔ او بھائی میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، سر آپ بیٹھیں تو صحیح۔ مقصد یہ کسی طرح گھسیٹ کے اس کمبخت کو بٹھاؤ، شاید کچھ کپڑا خرید لیں۔ تو یہ پیسے کی محبت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ہوس۔ او بھائی تمیز سے عزت کے ساتھ جتنا کما سکتے ہو کماؤ، پتلی گلی سے نکلو۔ میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، میں نے بہت پہلے کئی دفعہ بیان کیا، بہت دن ہو گئے۔ میں جب یہاں امامت کے لیے نیا آیا، 2006 یا 7 کی بات ہے، تو یہاں ایک ریڑی والا تھا، سبزی بیچا کرتا تھا۔ آج کل نا لوگوں میں یہ چیز ختم ہو رہی ہے۔ میں اس سے اکثر سبزی لیا کرتا، اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ، وہ بیچارہ افغانی نہیں ہوتے غریب سے بیچارے، وہ اس طرح کا افغانی تھا، وہ اتنی بڑی داڑھی اور وہ سبزی بیچ رہا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، وہ ریڑی ہی اس کی کل کائنات۔ تو میں اس کے حالات جانتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، ایک خاتون جو اس کی پرانے کسٹمر کو تو لوگ دنیا چھوڑ دیتے ہیں، آج کل کسٹمر نہیں چھوڑتے، وہ پرانی کسٹمر سبزی لے کر آئی واپس کرنے کے لیے اور کہنے لگی کہ آپ نے مجھے جھوٹ بول کر یہ سبزی بیچی ہے، جھوٹ بول کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر آپ نے کہا تھا گلے ہوئے نہیں ہیں تو یہ گلے ہوئے ہیں، تو فلانا ڈمکانا، کچھ اس طرح کی بات تھی۔ اب ظاہر ہے پرانا واقعہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ باجی میں یہاں کئی سالوں سے سبزی بیچ رہا ہوں، غلط فہمی ہو سکتی ہے لیکن میں جھوٹ بولنے والا۔ اس نے کہا نہیں تم جھوٹے ہو۔ عزت دار آدمی کو جو ہے نا یہ تانا برداشت نہیں ہوتا، جو واقعی جھوٹ نہیں بولتا نا، جو جھوٹ بولتا ہے وہ تو کہتا ہے چلاتی رہے، بولتی رہے، سبزی مجھ سے ہی لینا۔ وہ کہہ رہے باجی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، غلطی سے ڈل گیا ہوگا، یہ ایک کریلا خراب ڈل گیا مجھ سے غلطی سے، میں انسان ہوں، آپ کو میں دوسری سبزی دے دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی ہاں مجھے دوسری سبزی دو، یہ والی واپس لے لو۔ میں واپس لے لیتا ہوں، آپ کو میں دوسری سبزی دے دیتا ہوں، تازہ سبزی، لیکن یہ غلطی سے مجھ سے ڈل گیا ہوگا، ویسے بھی آپ پرانی کسٹمر ہیں، میں آپ کے ساتھ دھوکا نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ خاتون پتہ نہیں کہیں تیش میں کہہ رہی نہیں تم نے جھوٹ بولا ہے، تم یہ مانو۔ اس نے کہا سبزی یہاں رکھو، پتلی گلی سے نکلو۔ وہ کہنے لگی اچھا چلو لاؤ چھوڑو دے دو۔ اس نے کہا نہیں اب نہیں ملے گی، جاؤ۔ اب وہ بھائی اس خاتون نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، اس بندے نے کہا کہ اب قیامت تک نہیں ملے گی، ایسی کی تیسی سالے۔ نہیں آ رہی بات؟ ممکن ہے جو وہاں کھڑے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہوں وہ کہیں یار یہ بد اخلاق ہے۔ میں نے کہا یہ بد اخلاق نہیں ہے، اس کے اخلاق کو سلوٹ کرنے کا دل کر رہا ہے، خاندانی ہے یہ نا۔ وہ بھائی تمہیں 10 دفعہ بتا دیا ہم جھوٹے نہیں ہیں، پھر بھی ایک ہی تانا جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ اس نے کہا دفعہ ہو یہاں سے، ایسی کی تیسی۔ میں نے کہا یار آپ کی پرانی کسٹمر ہے، کہ جاؤ کسٹمر کی ایسی کی تیسی، پہلے عزت ہو اس کے بعد کیا ہو۔ بھائی اسلام میں عزت پہلے ہے، پیسہ بعد میں۔ کہہ رہے یہ تانا ہم کو آج تک کسی نے نہیں دیا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ کہہ رہے جھوٹ بولنا ہوتا ہم ریڈی لگا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، حرام کمانا ہوتا۔ مجھے اس کا ایسا ایٹیٹیوڈ اتنا خاندانی لگانا، میں نے کہا یار یہ بندہ بظاہر بد اخلاق ہے مگر اخلاق کے اعلیٰ معیار پر پہنچا ہوا ہے، اس لیے کہ بھائی کما رہے ہیں چاہے ٹماٹر بیچ رہے ہیں مگر عزت کے ساتھ۔ ایک دفعہ ہو جاتا ہے، اس خاتون نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ آدمی کو تیش دلا دیا۔ اس نے کہا نہیں۔ اب دیکھو جو غیر خاندانی آدمی ہوتا ہے نا، جس کے دل میں ٹماٹر کی لالچ، وہ پیسوں کی لالچ ہوتی، میرے پیسے ملے، وہ کچھ بھی کر دیتی نا، پھر بھی انٹی کو منانے گھر چلا جاتا، انٹی کو منانے چلا جاتا۔ گھر دیکھیں سبزی مجھ سے ہی لیا کریں، بھلے آپ مجھے جھوٹا بولیں، کچھ بھی چور بولیں، کچھ بھی بولیں، لیکن انٹی کدو کس سے خریدنے ہیں آپ نے؟ کیونکہ کدو کے پیسے میری جیب میں آنے چاہیے۔ ہمارے ہاں کسٹمر کو نا گھر تک لے کے، گھر پہنچ رہے ہیں اس کے، او بھائی تم نے دکان کھول لی، بیٹھ گئے، سب کو پتا ہے کپڑے کی دکان ہے، وہاں بھی ملتا ہے تو تمہارے پاس بھی ملتا ہے، بیٹھ جاؤ آرام سے یار۔ وہ پورا پیچھے تک جا رہا ہے، گلی کے کنارے تک جائے گا۔ اس کا مطلب تم پیسوں کی محبت نہیں ہے بلکہ ہوس ہے تمہارے اندر۔ بھائی دیکھو ملتان دوبارہ آتے ہیں ہم لوگ، وہ جو ملتان پہ بندہ اتارا تھا نا ہم نے، اب وہ بندہ انشاءاللہ ہر مثال میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ محبت ہو گئی آپ کو اس ملتان، آپ پشاور جا رہے تھے، وہ کہاں جا رہا تھا؟ ملتان۔ ٹھیک ہے انسان کو محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے کہ انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہم سفر ہے آپ کا، اور ہیلو ہائے گپ شپ۔ اب آپ کو اتنی محبت ہے کہ آپ ملتان اس کو گھر چھوڑنے جا رہے ہیں، آپ بولے میں اگلی ٹرین سے پشاور چلا جاؤں گا، پہلے میں آپ کو کیا کروں؟ گھر چھوڑ کے آ جاؤں۔
اور آپ چلے گئے. تو وہ ملتان والے کے ابا نکلے باہر, کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ یہ کراچی سے ایک دوست میرے سوار ہوئے تھے, جا تو یہ پشاور رہے ہیں لیکن ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوئی ہے کہ یہ باقاعدہ ٹرین میں اتر کے ملتان تک, میرے گھر تک اب مجھے پہنچانے آئے ہیں اور اب چلے جائیں گے. کہے گا یہ محبت نہیں ہے, اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے, یہ باولا ہے, یہ پاگل ہو گیا ہے, یہ تو مجھے کچھ اور ہی کہانی لگ رہی ہے. اس طرح کی باتیں کرے گا نا. بھائی یہ کہانی مجھے بیٹا, یہ بندہ ایب نارمل ہے, تو ان کا ماموں لگتا ہے, تو ان کا چاچا لگتا ہے, تو کیا ہے جو اتنی محبت دے رہا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے, سفر ہے, ملتان پہ اترے, پتلی گلی سے نکلے آگے. تو یہ ملتان پہ جو اتر رہا ہے اس کے بارے میں تو یہ سمجھ میں آتی ہے. تو محبت تو اس کے علاوہ بھی 10 چیزوں سے ہوتی ہے نا بھائی, پیسے سے بھی ہوتی ہے, عزت سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے. تو اس کی بھی کوئی لمٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی, یا وہ اس کی حدود ہی نہیں ہے؟ ہر چیز سے محبت کی کچھ حدود ہیں جو عقل بھی بتاتی ہے اور مذہب بھی بتاتا ہے. اگر وہ محبت حد سے تجاوز کرے گی تو وہ محبت نعمت کے بجائے عذاب اور ایب نارملٹی بن جائے گی وہ, اور اس پہ قیامت میں سزا ملے گی آپ کو. ایسے ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں آپ, دیکھو نا دکانداروں کو کیسے بات کرتے ہیں اپنا مال بیچنے کے لیے, ایسے تمہید شروع کرے گا, ایسے شروع کرے گا. ابھی میں نے منڈی میں کچھ اجتماعی جانور خریدنے تھے تو تجربے ہوئے, بندہ ایسے لگتا ہے جیسے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. وہیں سے ٹوپی شروع. تو عزت کے ساتھ جتنا پیسہ آ جائے, عزت کے ساتھ اس پہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے, ہوس نہ کرے. دیکھو ہوس کی ایک اور علامت بتاؤں. ہوس کی ایک علامت یہ ہے کہ دوسرے کی جیب پہ نظر. آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, آپ کے تعلق والا آدمی کو کروڑوں روپے کا مالک بن گیا, ایک دم آپ کے ذہن میں خیالات آنا شروع ہو گئے کہ یہ مجھے تھوڑا سا کیا کر دے, ہدیہ دے. میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لوگ اپنی آمدن جو کسی دوسرے کو بتاتے نہیں ہے نا, اس میں ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے پیسے مانگ لے گا. یہ معاشرے کے خراب ہونے کی علامت ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی کھل کے آمدن کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ معاشرے میں خرابی کیا ہے؟ زیادہ ہے. بتا کیوں نہیں رہے؟ مانگے گا پیسے. نہ لوگ دینداروں کو بتاتے ہیں اپنی آمدن. بینک اکاؤنٹ کتنے سے سیکیور ہوتے ہیں نا. ارے آپ بینک میں مینیجر کو فون کرو, یار میرے پڑوس میں یا میرا بڑا بھائی ہے, بہت نیک آدمی ہے, ذرا بتانا اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے. ابا فون کرے نا بینک میں کہ میرے بیٹے کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے, بینک والا بتائے گا؟ اللیگل ہے, نہیں بتائے گا. آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں وہ نہیں بتائے گا آپ کو, بھائی اللیگل ہے, کیس ہو جائے گا میرے خلاف. تو اتنا سیکیور کیوں رکھا جاتا ہے؟ ان کی اور بہت ساری وجوہات ہیں, ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے میری پینٹ میں جتنے پیسے ہیں دوسرے کو پتا نہ چلیں. مانگے گا کمبخت, نظر لگا کے بیٹھ جائے گا, حق نہیں دے گا میرا. میں نے ایک دفعہ ہدیوں پہ بیان کیا کہ ہدایہ دیا کریں. ایک خاتون بیچاری کی کمبختی آ گئی میرے بیان سن کے, اس نے لفافے میں کچھ پیسے ڈال کے اپنے بڑے بھائی کو ہدیہ دے دیا. حالانکہ اس بیچاری کی آمدن نہیں تھی. اس نے کہا رشتہ داری جوڑنی چاہیے. میرے پاس ان محترمہ کا فون آیا کہ میری وراثت میرا بڑا بھائی دینے کا فیصلہ کر چکا تھا. اس نے کہا تمہارے پاس تو بہت پیسہ ہے, لہذا وراثت کو اور زیادہ ڈیلے. ہم تو سمجھتے تم محتاج ہو, تم تو ہدیہ بانٹتی پھر رہی ہو. کیا کریں یار, کیسے سمجھائیں میرے بھائی, یہ ہو رہا ہے. آپ ہدیہ دے کے دیکھو, آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ تعاون ختم, بولیں گے تو بہت پیسے والا ہے. بھائی ارے تم تعاون کر رہے تھے, پیسے والا ہے یا نہیں ہے, تم تو بہن بھائی ہونے کی وجہ سے کر رہے. اور اس کی وراثت تو وہ کروڑ پتی ہو یا زیرو, اس کا حق تو اس کو دینا پڑے گا نا. وراثت کس بیس پہ آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ نہیں یار یہ بات کیا کریں یار. معاملہ کر کے دیکھے پیسوں کا کسی کے ساتھ, وہ کہے گا تمہیں ضرورت کیا ہے پیسوں کی. او بھائی تو نے جب میرا تیرے سے ایگریمنٹ ہوا ہے تو تجھے اس سے کیا واسطہ کہ مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے. نہیں دیتے لوگ پیسہ, ابے اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے, پیسے ہدیہ دو نا, پیسہ دینا چھوڑ دیں گے آپ کو. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا مجھے بیان میں نا اس تجربے کے بعد ایک لفظ آئندہ کے لیے ایڈ کروں گا میں, کہ بہنوں کو چاہیے بھائیوں کو ہدیہ دیں, بشرطے کہ بھائی غیر خاندانی بولو نہ ہو. خاندانی بھائی ہوگا نا, جب بہن ہدیہ دے گی قبول کرے گا, بولے گا بھائی اس کا تو بڑا ظرف ہے, پیٹ کاٹ کے ہدیہ دے رہی ہے, ڈبل کر کے لوٹائے گا وہ. بولے ایسے خاندانی لوگوں پہ تو خرچ کرنے کا مزہ آتا ہے, بھکاریوں پہ خرچ کرنے میں تھوڑی مزہ آتا ہے. میرا اپنا معمول ہے, میں بار بار کہتا ہوں بھائی ممبر پہ بیٹھ کے تعریفیں نہیں کرنی چاہیے, ہم تعریف کے قابل بھی نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں اپریشیٹ کرنے کے لیے نا بتانی پڑتی ہیں تاکہ لوگوں کو حوصلہ ملے. باقی ظاہر ہے میں انسان اپنی خامیاں تھوڑی بیان کرتا ہے, تو اس لیے زیادہ یہ نہ سمجھا کریں پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہوں گے. میں جب کسی کو ہدیہ دینے کا ارادہ کروں نا, اور مجھے یہ ہو کہ یہ بیچارہ محتاج ہے اور سفید پوش ہے, پھر میں جب اس کو ہدیہ دوں اور وہ نہ لے
تو میں اس سے کہتا ہوں کسی کے باپ میں انشاءاللہ وہ دم نہیں ہے کہ میں تجھے دے رہا ہوں اور تو نہ لے. لڑائی ہے. کیونکہ ایسا آدمی ہمیں چاہیے, بھیکاری نہیں چاہیے. کم بخت کسی کو کوئی چیز دے دو نا. وہ ایسے, وہ میں نے بتایا تھا نا, ایک ماسی کو 5,000 روپے دے دیے میں نے کچھ دن پہلے. اس کو بولا محترمہ یہاں سے پتلی گلی سے نکل لو. مجھے پتا تھا یہ 500 مانگ رہی تھی, ہم نے دے کتنے دیے؟ 5,000. تو اس لیے کہ بیچاری خوش ہو جائے. مجھے اندازہ تھا اب یہ دھرنا مار کے بیٹھ. وہی ہوا, تو وہ جا ہی نہیں رہی. اگلے دن پھر آ گئی, پھر آ گئی, پھر آ گئی, پھر گھر میں گھس رہی ہے. پھر دیے پیسے, بھائی جان چھوڑو. نہیں بھائی اب تو جتنا دو گے اتنا. میں نے کہا نکلو. صحیح ہے نا, سختی کرنی پڑتی ہے. پھر یا تو اس کے گھر جاؤ کہ دیکھو کہ واقعی محتاج ہے یا نہیں, تو پھر ماہانہ باندھ دے آدمی. بھکاریوں کو دینے سے مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس کے بھکاری پن میں اور زیادہ اضافہ کر رہے ہیں. تو اسلام آپ کو اس کی ترغیب تھوڑی دے رہے کہ لوگوں کو بھکاری بناؤ. اسلام تو کہہ رہا ہے لوگوں کو کارآمد بناؤ. تو عزت دار لوگ تلاش کیا کرے اور گن پوائنٹ پہ ان کو دیا کرے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا نہیں ایسے تو اچھا چلو میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا. فوراً لوگ پتہ کیا سوچتے, چلو ہمیں نیت کا ثواب تو مل گیا. دیا کرو, بولو تیرے باپ کو بھی لینا پڑے گا ایسی کی تیسی. پہلے سوچو کہ دینا کس کو ہے. تلاش کرو سفید پوش لوگوں کو جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں, عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, پھر عزت کے ساتھ ان کو دو. اب اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی میرے گھر میں ضرورت نہیں ہے, یا بھائی آپ چھوڑو ضرورت ہے یا نہیں, تمہارے باپ کو بھی. یہ اصل میں باپ تک جب تک نہیں ہو بات بنتا. آپ کہیں لوگوں میں مسا پتہ نہیں کیا ممبر بیٹھ کے باپ کی باتیں لگا کے رکھی ہوئی ہے. اس کے بغیر چلتا نہیں ہے نا معاملہ. یہ جب بولو گے تو پھر وہ لے گا, بولے گا بھائی یہ تو تیش میں آیا ہوا ہے. تو ہم لوگ خود بھکاری بنا رہے ہیں لوگوں کو. جو سفید پوش ہیں ان کو دیتے نہیں ہیں, اور جو بھکاری ٹائپ کے لوگ ہیں ہر بھائی یہاں سے یہ مل جائے وہاں سے بھی مل جائے, ان کو دے دے کے اور کیا کر دیتے ہیں, بگاڑ دیتے ہیں, ان کو خراب کر دیتے ہیں. یہاں ایک دفعہ کچھ مزدور آئے ہوئے تھے, مسجد کا گڑھا کھود رہے تھے نا, رمضان میں روزہ رکھ کے کنواں کھود رہے ہیں. میں نے ان کی حالت دیکھی, میں نے کہا یار یہ واقعی مستحق ہیں. یہ کیا ہیں, واقعی مستحق. تو میرے پاس رمضان میں لوگوں کی طرف سے زکاتیں بھی آتی ہیں, کچھ اپنی زکات بھی تھی. میں نے ان کو کچھ پیسے گھر بلا کے بانٹ دی. خاندانی لوگ تھے, بھکاری اور منگتے نہیں. ایک ان میں منگتا نکلا, صحیح ہے نا, باقی تو دوبارہ آئے نہیں. ظاہر ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت مل گئی, ہم تو گڑھا کھود رہے تھے اور روزہ رکھے تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت مل گئی. ایک کیا تھا, منگتا. 2-3 دفعہ آیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے بیچارے کو واقعی ضرورت ہو. میں نے دوبارہ تعاون کر دیا, کیونکہ بعض دفعہ ہوتے ہیں گھریلو حالات. پھر میں نے اس کی انکوائری کی, پتا چلا یہ کمبخت کام دے گا نہیں کرتا. یہ گھنا بن کے ہر جگہ چلا جائے گا, کام نہیں کرتا. اس کا کام ہی یہی ہے کہ مزدوروں کے ساتھ بیٹھے گا, پھر جا کے آپ سے کیا مانگے گا, بھیک. شو یہ کرے گا میں بھی مزدور ہوں. تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ کام کرنے والا آدمی مانگتا نہیں ہے, اس کو اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے, اور جو منگتے ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے. تو اب جو ان مزدوروں کو ہم نے پیسے دیے ان کو بھی خوشی ہوئی ہوگی نا, یہ خوشی اعتدال کی ہے. اور یہ جو منگتا ہے کمبخت, اس کی خوشی حد سے بڑی ہوئی ہے, تبھی یہ بار بار آ رہا ہے. اس میں پیسے کی لالچ ہے, ان میں دولت کی لالچ نہیں ہے. اتنی محبت ہے جتنی ہونی چاہیے, یہ ضروری ہے, زیادہ نہیں ہے, ہوس نہیں ہے. تو بھائی دیکھو ایک چیز کا بہت اچھی طرح اہتمام کر لو. اچھا, پیسے سے محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آپ کے بنیادی خرچے پورے ہو رہے ہیں اور آپ کی نظر دوسرے کی جیب پر ہے. بنیادی خرچے آپ کے اگر پورے ہو, روٹی مل رہی ہے 2 وقت کی, سر چھپانے کے لیے چھت ہے. اب اگر آپ کی نظر ہے کہ اس کے پاس تاکہ میری یہ حاجت پوری, یہ دولت کی ہوس ہے. یہاں بھی میں اپنا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں. میرے پاس ایک صاحب آئے, چند لاکھ روپے تھے ان کے پاس. یہ واقعہ بھی 10-12 سال پرانا ہے. 2 لاکھ روپے, 2 یا 3 لاکھ روپے. 10-12 سال پہلے 2 لاکھ روپے ٹھیک ہے بہت زیادہ ویلیویبل نہیں تھے, لیکن اتنی کم ویلیو بھی نہیں تھی جتنی آج ہے. تو وہ جی 2007 یا 8 کی بات ہے, وہ میرے پاس پیسے لے کر آئے 2 لاکھ روپے, اور کہنے لگے کہ یہ میرے پاس پیسے ہیں, فی الحال مجھے کوئی اس کا استعمال سمجھ میں نہیں آ رہا, تو میں نے کہا آپ کو قرض دے دوں تاکہ آپ استعمال کر لو, جب مجھے ضرورت ہوگی تو مانگ لوں گا, مجھے دے دینا. میں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے ہمارے سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں. یا تو مجھے کوئی کھانے کو روٹی نہ مل رہی ہوتی, سر چھپانے کے لیے چھت بولو بھائی نہ ہوتی. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے صبح پراٹھے بھی کھا رہے ہیں, انڈے بھی کھا رہے ہیں, دوپہر کا کھانا بھی ہو جاتا ہے, اس کے بعد 1 گھنٹہ قیلولہ ہوتا ہے. قیلولے کے بعد جب اٹھتے ہیں نیند سے, کڑک سی خاندانی قسم کی کیا پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, جو کہ نہیں پینی چاہیے, لیکن بہرحال تھوڑا بہت سٹا کیا ہوتا ہے اسلام میں. میں نے ایک ڈاکٹر آئے تھے نفسیاتی بہت بڑے, تو میں نے ان سے کہا حضرت یہ چائے اتنی خطرناک چیز ہے, اس کے خلاف بیان آپ لوگ ڈاکٹر لوگوں کو چاہیے احتجاج کریں. انہوں نے کہا یار
مفتی صاحب وہ چائے ان کے لیے میں نے منگوائی نا, میں نے کہا آپ لوگ چھڑوائیں لوگوں سے, میں نے کہا ہم تو چھوڑ کے پھر آپ لوگ کو دیکھ کے پینا شروع. انہوں نے کہا یار لوگ گٹکا کھا رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں ٹھیک, وہ پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں, تو ہم نے ایک چائے پی لی تو کیا ہو گیا. انہوں نے کہا نقصان دہ ہے لیکن چرس ہیروئن تو نہیں پی رہے نا. تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب ایسی بات کرو جو معاشرے میں چلنا بھی تو ہے نا, اتنا زیادہ نیک بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر نہیں پینی چاہیے, بہرحال اچھی چیز نہیں ہے. تو خیر میں نے کہا بھائی صبح جب دوپہر سو کے اٹھتے ہیں تو کڑک سی ایک چائے پیتے ہیں, وہ دماغ یہ کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے. کاکڑ دنہ نیو کراچی والوں سے پوچھیں یہ کاکڑ دنہ ہوتا کیا ہے, تو کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے, یعنی بہت ہی طبیعت کیا ہو جاتی ہے, فریش. پھر آدمی اپنے کام کاج کرے, پھر جناب جو ہے نا رات کا کھانا بھی ہے, پھر بچے بھی آرام سے سو رہے ہیں. تو میں نے کہا میں کیوں آپ سے قرضہ لوں بھائی, واپس کون کرے گا اس کو, خرچ ہو گئے. اور میں نے کہا دیکھو یہ حماقت میرے ساتھ کی ہے, کسی اور سچے مسلمان کے ساتھ جھوٹی موٹی کا مسلمان ہو چلے گا, سچا مسلمان ہو میں نے کہا اس کے ساتھ یہ دوبارہ حماقت نہیں کرنا. نہیں سمجھ میں آیا ان کے. انہوں نے ایک اور دوست سے کہہ دیا یار فالتو پڑے ہوئے ہیں 6 مہینے تک مجھے ضرورت نہیں ہے, تمہیں ضرورت ہے. ضرورت آج کل دوسرے کے پیسوں سے ہر آدمی کو ہے کہ نہیں ہے, ہر آدمی کو 1 کروڑ روپے بھی آپ کی جیب میں نا تو مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے, اگر مجھے دے دو آپ. کیا خیال ہے, بہت سخت ضرورت ہے. تو ایک بندے سے پوچھا, اس نے کہا یار مجھے تو بہت شدید ضرورت ہے, مجھے تو بزنس میں لگانا ہے, میں آپ کو 6 مہینے بعد دوبارہ میں دے دوں گا انشاءاللہ. وہ دے دیے. میں نے کہا یہ 6 مہینے میں اگر دے دینا تو میرا نام بدل دینا. جو دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہے نا وہ کبھی ٹائم پہ واپس نہیں, اگر اتنا نیک ہوتا تو لیتا ہی نہیں ہے. اتنا نیک ہو, اب یہ نہیں کہ کوئی ضرورت مند ہو پیسے مانگ رہا ہو تو نہ دیں اس کو, ایسا نہیں ہے. ضرورتوں میں لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے. اپنے لیے اصول بتا رہا ہوں, دوسروں کے لیے تو ظرف کیا رکھنا چاہیے, بڑا. دوسروں کے لیے تو بڑا ظرف رکھیں. اپنے لیے بات کر رہا ہوں, اپنے لیے بولو بھائی مجھے دوسروں کے پیسوں سے ضرورت نہیں ہے, جتنی اپنی جیب میں بہت ہے. انہوں نے دے دیے, وہ نہیں نکلے. اب وہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, ابے تو دے, وہ کہہ رہا ہے کل پرسوں ترسوں. میں نے کہا یہ دے دے تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. عدالت نہیں نکلوا سکتی. ایک صاحب کے 1.5 کروڑ روپے کوئی لے کے بھاگ گیا, میں نے کہا عدالت میں جاؤ, کہہ رہے عدالت صاف صاف بولے گی دیے کیوں تھے. یہ عدالت بول رہی ہوتی ہے کہ دیے کیوں تھے تو یہ بھی ایک ہوس ہے کہ آپ کی جیب میں جتنا ہے اس پہ قناعت نہیں. ہاں کاروبار کے لیے کسی سے پیسے لینا وہ ایک الگ بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی 2 لاکھ روپے اگر کاروبار کے لیے دیتے ہو جو کہ ہو اس میں نے کہا کوئی کاروبار 2 لاکھ میں ہوتا ہے نہیں. تو میں نے کہا 2 کے اگر آپ 20 لاکھ دے دو نا تو میں کوئی بزنس کو پلاٹ خریدوں گا, مہنگا ہو جائے گا تو آدھا آپ کا آدھا میرا, اور اگر رقم ڈوب گئی تو لکھ کے دو, کچھ بھی نہیں ملے گا. جو مزاربت کا اصول ہے اسٹیمپ پیپر پہ لکھواؤں گا کہ اگر یہ پلاٹ ڈوب گیا, چائنا کٹنگ میں آ گیا, کچھ بھی ہو گیا تو نہیں دوں گا, یہ ٹینشن نہیں ہم پالتے, پروفٹ ہوا تو آدھا آدھا. تو اس کے لیے وہ ایگری نہیں تھے. تو قرضہ کیوں لے بھائی بلا وجہ. القرض مقراض المحبہ. علماء کہتے ہیں قرض پتہ ہے کسے کہتے ہیں, کاٹنے کو. قرض کسے کہتے ہیں عربی میں, کاٹنے کو. مقراض قرض سے نکلا, عربی میں قینچی کو کہتے ہیں مقراض. تو قرض یہ نا محبت کی قینچی ہے. آپ کو کسی سے کتنی محبت ہو, آپ چاہتے ہیں دشمنی ہو جائے, اس کے سگے بھائی کو گولی مار دیں, اتنی دشمنی نہیں ہوگی. پیسے لے لیں اس سے, آپ قرضہ لے لیں, پھر دیکھو ایسی دشمنیاں ہوتی ہیں, دیتے نہیں لوگ ٹائم پہ. تو یہ بھی مال کی ہوس ہے کہ دوسروں کی جیبوں پہ نظر. بھائی جب تک کوئی لا کے دے بھی رہے تو نہیں لو, کیوں لوں بھائی, میں میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت کچھ ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں جا رہی, اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے بھائی. غریبوں والے اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. گوشت کھا نہیں سکتے, آپ کہتے ہو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو اصل میں بہت کچھ کی ڈیفینیشن میں ہی آپ نے بہت کچھ نہیں ہے کیا. یہ دیکھو انسان کی جو خوراک ہے نا وہ بہت محدود ہے, اللہ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ دیتے ہیں. آپ نے غریبوں کو دیکھا صرف روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی بیماری ہوتی ہے ان کو, فٹ فاٹ صحت مند. یہ جو ارطغرل ڈرامہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا سارا دن گھوڑے پہ, یہ وہ اس زمانے میں کوئی ملٹی وٹامن کیپسول تھے ہیں بھائی. کوئی یہ تھا کہ صبح 2 بوائل انڈے, جو میں تو ڈرامہ نہیں دیکھتا لیکن جو دیکھ رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کی خوراک کیا ارطغرل کی, کیا کھا رہا ہے. صبح متوازن ناشتہ. ہم نے سائنس کی کتاب میں 7ویں کلاس میں پڑھا تھا کہ مناسب ناشتہ کیا ہے, متوازن ناشتہ, وہ سائنس کا مضمون تھا. اس میں لکھا 2 ٹوسٹ, 1 پنیر اور اتنا مکھن اور اتنے انڈے, یہ ایک بیلنس کیا ہے, ناشتہ ہے. ہم نے آگے اپنی والدہ کو بتایا, صحیح امی ہم نے اسکول میں پڑھا ہے یہ کیا ہے, بیلنس, اس میں اتنا پنیر ہونا چاہیے, اتنا مکھن. امی نے کہا پراٹھا رکھا ہوا ہے, کھانا ہے کھا, نہ پتلی گلی سے نکل. غریب لوگ, ہم غریب نہیں تھے الحمدللہ, لیکن ہماری والدہ ہمیں چھوئی موئی نہیں بنایا انہوں نے
जो पका है खाएगा, तुझे खाना पड़ेगा। मेरी वालदा ऐसे गरम चिमटा दिखा, पराठे खा के जवान हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ये 4 शादियों का जज्बा ऐसे थोड़ी पैदा हो गया। अगर मुझे बताओ वो टोस्ट खाते रहते बैठ के, 2 बॉयल अंडे, डॉक्टर ने कहा 2 बॉयल अंडे हाफ फ्राई, या हाफ फ्राई होंगे या बॉयल हो, और फिर पनीर की 100 ग्राम है, 100 ग्राम पनीर और मक्खन, उसमें विटामिन ए के लिए फलानी चीज, और बी के लिए, B+ के लिए ये, सी के लिए कुछ भी, सी के लिए कुछ भी, लेमन, सही है ना। अरे टोपी ड्रामा में लगे होते, 4 शादियों का शौक पैदा होता, हो ही नहीं सकता। पराठे खाओ, चाय पियो, पतली गली से अंडा मिले ठीक है, तो ग्रेवी है, नहीं मिले तो भी ठीक है। मैंने मजदूरों को देखा है, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। दोपहर खाने में हमने घर में बोरिंग के लिए ना एक मजदूर को बुला लिया, वो कमबख्त हाथ से बोरिंग करने लगा। अरे मैंने कहा भाई हाथ से कैसे करेगा, वो इतनी मशीन उठा रहा था ना वो हाथ से और मिट्टी के साथ। तो मेरा दोस्त भी था, हमने कहा यार ये आदमी है जिन है। दोपहर खाना खाया, सिर्फ रोटी खा गया बस वो पानी के साथ, और फिर खड़ा हो गया। हमने कहा यार ये ना इनको सेब खाने को मिल रहा है, ना कोई विटामिन ए B+ की गोलियां, और कुछ भी नहीं, ना मछली, एक रोटी खा रहे। तो इतना ज्यादा टेंशन लेने का मेरे भाई, हाँ अल्लाह ने पैसा दिया फिर खाओ, नहीं दिया, रोटी में अल्लाह ने दुनिया की हर ताकत रखी है। जब दिया है तो फिर बादाम भी खाओ, घी भी खाओ। तो जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं, लंबी हो गई बात, काफी दाएं बाएं चली गई ये बात। तो मेरे भाई दिल को 2 चीजों से पाक करना है, पैसे की मोहब्बत और इज्जत। तकब्बुर जिसे कहते हैं, बड़ा बनने का शौक छोड़ो यार। जितनी इज्जत बनती है ना उतनी अल्लाह वैसे ही दे देता है। खुद से इज्जत हासिल करने की कोशिश मत करो मसनूई तरीके से कि लोग मुझे इज्जत दें, ना 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 ना। अल्लाह को तवाज़ो पसंद है। आपका जो मकाम अल्लाह ने अता फरमाया है, आप ये समझो कि मैं इस मकाम के लायक नहीं था, तो इससे इंसान में तवाज़ो रहती है। आज मकाम छोटा होता है, समझता है कि मेरा मकाम होना वहां तक चाहिए था। इससे फिर जब आप लोगों से एक इज्जत चाहते हैं और वो मिलती नहीं है, तो इंसान किस में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस में जाता है। तो मुसाफिर खाना जब समझोगे मेरे भाई दुनिया को, तो फिर क्या होगा, ना दौलत की मोहब्बत रहेगी और ना उसकी जाह की मोहब्बत। और देखो इंसान जो है ना, ये इसकी अल्लाह ने एक फितरत बनाई है कि ये इज्जत को दौलत पे तरजीह देता है। ये इंसान की नेचर है। अगर नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये इंसान है नहीं। तो जिसके दिल में लालच होती है ना, सबसे पहले उसकी इज्जत खत्म होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सखी है वो अल्लाह के भी करीब होता है, लोगों के भी करीब होता है, और जहन्नम से दूर होता है। यानी अल्लाह भी मोहब्बत और लोग भी क्या करते हैं, सखी होना इसकी अलामत है ना कि दिल में पैसे की मोहब्बत है नहीं, खिला रहा है लोगों को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कंजूस है ना, बखील, वो लोगों से भी दूर और अल्लाह से भी दूर और जहन्नम के करीब, जन्नत से भी दूर। तो अल्लाह भी मोहब्बत करते हैं और लोग भी मोहब्बत करते हैं। तो सखावत दिखाओ मेरे भाई। और मैं जल्दी से बात को समेटूं, कभी भी दूसरे की जेब पे नजर मत, अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग अपनी आमदन आपको बताते हुए घबराए नहीं। समझ रहे हो, ये अल्लाह ने मेरे साथ एक मामला किया है कि बड़े बड़े सेठ आते हैं, हालांकि बाज दफा तो मौलाना साहब को आमदन बताते हुए लोग डर रहे होते हैं कि ये चंदा ना मांग लें, वो बेचारे अपने लिए नहीं, तो मदरसे के लिए मांग रहे होते हैं ना। मेरे साथ अल्लाह का मामला ऐसा है, मुझे लोग आमदन बताने में हिचकिचाते नहीं। आगे बता रहा था, असल में ये है, इतना कमाता हूँ रोज। उनको पता होता है इंशाल्लाह मौलाना साहब की हमारी जेब पे नजर। उलमा तो जाहिर है किसी की जेब पे अपने लिए तो करते नहीं ना, अपने मदरसे के लिए कर रहे होते हैं, मस्जिद के लिए करवा दो, तो हमें वो भी नहीं करता मैं, क्योंकि हमारे हजरत ने ना इस मामले में हमें ऐसा बना दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की को बिल्कुल मायूस कर दो और लोगों से बिल्कुल मायूस हो जाओ। चंदा करना है खुलेआम ऐलान, ताकि जो आदमी करना चाहे कर ले भाई खुलेआम। अभी हमने राशन के लिए चंदा किया ना, बताया था भाई, अब किसी स्पेसिफिक किसी खास आदमी को मैंने फोन नहीं किया। मेरे जान पहचान वालों में करोड़पति ताजिर हैं, ऐसे ताजिर भी हैं कि आपके होश उड़ा दूं। उनके मैं बताऊं कि कितना कमाते हैं वो। एक ताजिर आए थे मिलने के लिए, पूरी फैक्ट्री चला रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब मेरा नाश्ता स्पेन से आता है, समझ रहे हो, स्पेन का पनीर अच्छा है, पनीर कहां से मंगवाता हूँ। वो आए थे मेरे पास कि यार कोई रिश्ता बता दें। मैंने कहा मैं तो रिश्ते मिश्ते कराता नहीं भाई, सही है ना। अब उनसे गपशप हो गई, तो मैंने कहा वैसे बाय द वे किस किस्म का। उन्होंने कहा इस किस्म का। उन्होंने कहा मेरे पास अल्लाह का दिया पैसा बहुत, तो गरीब लड़की मेरे साथ चल नहीं सकती, ऐसी हो कि मैं
जब मूड होता हो तो स्विट्जरलैंड चला जाता हूँ, फलां जगह चला जाता हूँ। फिर उन्होंने अपने असासे बताए, मैंने कहा ये तो हटो बच्चों हो गया। और जवान आदमी 30 साल की उम्र में इतना पैसा, तो मैंने कहा यार मैं आपसे ज्यादा मालदार हूँ। हम तो अल्लाह का शुक्र है, एहसासे कमतरी तो अल्लाह का फजल है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह मुब्तला हुए ही नहीं। कभी किसी को देख के मेरे ज़हन में अबे अल्लाह ने इतना पैसा दे दिया, यार तारिक साहब ये क्या है यार, ये क्या हो रहा है। लोग ये सोचते हैं ना, अपनी चीजें फिर आदमी को अजीब सी लगती है ना। हमने ऐसा खानदानी काम किया, कोई पैसे की शो मारे तो फौरन एक जवाब देता हूँ, मैंने कहा बीवियां कितनी हैं? क्या एक? मैंने कहा यहाँ से पैसा है, स्विट्जरलैंड स्पेन से तुम्हारा पनीर आ रहा है, शायद स्विट्जरलैंड से आ रहा है। बीवियां कितनी है? एक। तो वो कहते हैं आपकी। मैंने कहा 3। कहते हैं साहब हम पैसा होगे भी क्या है गरीब। मैंने कहा क्या मैंने कहा देखो नाश्ता क्या पनीर स्पेन से खा लो या इधर से दुकान से खरीद के खा, क्या फर्क होगा? क्या टेस्ट में कितना फर्क हो जाएगा भाई? है पनीर ही है ना, घी खा लो वहां का खा लो, हमारी भैंस ज्यादा अच्छी है भाई। तो खाना कितना खा लेगा? तो आजकल तो अल्लाह ने गरीब को भी सब कुछ दिया हुआ है खाने के लिए। मैंने कहा ये क्या है, जहाज में बैठ के वहां चले गए। मैंने कहा क्या, तो हमें भी जब जाना होता है जहाज में चले जाते हैं, नहीं तो ट्रेन में चले जाएंगे, नहीं तो आदमी बस में चला जाए। तो क्या है ये? तो खैर अब देखो क्या होगा उनके साथ, अल्लाह ही बेहतर जाने। तो बताते हुए लोग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उनको डर नहीं लगता। तो हमने चंदे का भी जब ऐलान किया ना, जो राशन के लिए, एक यूट्यूब पे ऐलान चला दिया। किसी खास फर्द को मैंने नहीं कहा कि भाई आपने कहा था कि आपका नाश्ता स्पेन से आता है, ठीक है ना। तो हमारे मोहल्ले में 3 घराने हैं जिनको राशन की शदीद जरूरत है। स्पेन से जब आप नाश्ता मंगवा सकते हो तो 3 घरों में राशन नहीं डाल सकते? वो राशन तो 3 के बजाय 300 में डाल देगा, 300 घरों में, लेकिन बोलेगा मुफ्ती साहब को पैसे बता के मुझसे बहुत बड़ी गलती। अब मोहल्ले में जो भी गरीब होगा किसके खाते में डाला जाएगा? और जब नहीं दूंगा तो ताने किसके दिए जाएंगे? स्पेन के नाश्ते के कि स्पेन से पनीर। एक ताजिर मेरे पास आए, मुझे बताने लगे, दोस्ती है उनसे, गपशप है, बैठे हुए थे, तो एक चीज निकाली जेब से, ये पता नहीं क्या क्या चीजें थी उनके पास, ये स्विट्जरलैंड से खरीदा है। फिर मुझे उन्होंने अपना मोबाइल निकाल के, अरे ये मैंने पता नहीं यूएसए से खरीदा है, इस तरह का ना। फिर बादाम निकाले, ये बादाम मैंने पता नहीं ईरान से मंगवाए थे। फिर बताया, ये अपना सूटकेस खोला उन्होंने तो चीजें दिखा रहे थे, ये मैंने फला जगह से, ये मैंने फला जगह से। मैंने मूंगफली निकाली, कह रहे ये मैंने कहा फिलिस्तीन से। मैंने कहा ये कहाँ से? मैंने कहा फिलिस्तीन से मंगवाई। कह रहे खैरियत? मैंने कहा भाई आप जब स्विट्जरलैंड से और फलाने से और ढिमकाने से तो क्या मतलब कह रहे? मैंने कहा भाई मूंगफली बाजार से खरीदो, तोड़ के खाओ, वही है, चाहे स्विट्जरलैंड से है या कहीं से भी है। तो ऐसा, ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी ज्यादा शो मारा करे ना, वो तो बेचारे नेक आदमी थे, शो नहीं मार रहे थे, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, कोई भी ज्यादा शो मारा करे तो पीछे ना रहा करो। बोलो भाई अल्लाह का दिया हमारे पास आपसे ज्यादा है, बहुत है अल्लाह का दिया। और अपने आप को ऐसा बना दो कि कोई अपनी आमदन बताते हुए घबराए नहीं कि ये कमबख्त कहीं पैसे ना मांग ले। समझ रहे हो? लोग नहीं बताते, इसी वजह से नहीं बताते, लोगों को पता है मांगेगा पैसे, ये कल इसको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले मुझे फोन करेगा ये। तो ऐसा बना दो कि भाई हमें जो अल्लाह ने दिया, इक़ना बिमा फी यदैक तकुन अग़नन नास। हदीस में आता है जो अल्लाह ने तुम्हें जितना दे दिया उस पे कनात करो, समझो मेरे लिए अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। आपने फरमाया तुम सबसे ज्यादा मालदार बन जाओगे, कुछ ना हो के भी सबसे ज्यादा दौलतमंद बन जाओगे, सबसे ज्यादा मालदार कहलाओगे, तबीयत में गिना ऐसा पैदा हो जाएगा। तो भाई दिल को 2 मोहब्बतों से पाक करना है कि नहीं करना? एक पैसे, हाँ जो जायज इज्जत है जो आपको मिलनी चाहिए वो ना मिले, फिर गम होना, ये इंसान की फितरत।